اگر حلال سرٹیفکیٹ کے نام پر کسی قسم کے پروفیٹیبل انڈسٹری چل رہی ہے تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بھی تشویش کی بات ہے کہ پیسے لے کر کسی کو حلال صنعت تو نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ مسئلہ صرف حلال سرٹیفکیٹ کا نہیں بلکہ حلال کھانے کا۔ ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، شراب شاکاہاری ہے کہ مانساہاری ہے؟ ویجیٹیرین ہے یا نان ویجیٹیرین؟ شراب میں کوئی چربی نہیں ہوتی، شراب میں کوئی چکن یا کسی چیز کا ماس نہیں ہوتا، شراب میں کوئی خون نہیں۔ پرشاد صاحب جو آزاد ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی ہیں، یہ بہار کے چھپڑا ضلع کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، تو مدرسوں نے جو کچھ بھارت کو دیا ہے، دیش کو دیا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ ادھیادیش جاری کر اتر پردیش کے اندر حلال سرٹیفائیڈ تمام چیزوں کو بین کر دیا ہے، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، حلال یہ مسلمانوں کے آستھا کا معاملہ ہے کہ مسلمان جب بھی کچھ کھائے گا تو تحقیق کر کر کھائے گا کہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ویجیٹیرین ریسٹورنٹ میں بھی اگر ہمارے جین بھائی چلے جاتے ہیں تو جین بھائی بھی ویجیٹیرین ہوتے ہیں، شاکاہاری ہوتے ہیں، مگر وہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس میں پیاز اور لہسن تو نہیں ہے۔ یہ ان کا ادھیکار ہے، یہ ان کے آستھا کی بات ہے اور ہم اس کا سمان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے کی تو ہیں، سارے لوگ کھاتے ہیں، لیکن مسلمان جب کسی چیز کو کھاتا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ تحقیق کرے حلال ہے یا نہیں ہے۔ اتر پردیش گورنمنٹ نے حلال پر جو بین کیا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا ریزن ہے، کیا تتھیہ دیے گئے ہیں، میں نے کچھ لوگوں سے یہ مانگا ہے کہ میں پڑھوں، میں سمجھوں۔ وہ چیزیں اب تک ہمیں نہیں ملی ہیں، مل جائیں تو ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے، اور ہماری دلچسپی اس میں رہے گی کہ حکومت نے اگر اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے مسائل کیا ہے۔ جو حضرت گنج کوتوالی میں معاملہ درج کیا گیا ہے، اس ایف آئی آر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے یوا مورچہ کے ایک نیتا نے جو درج کرا ہے اس میں لکھا ہے کہ حلال سرٹیفائیڈ کر کے اس کے ذریعے جو سنستھائیں حلال سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں وہ دھن اگاہی کرتی ہیں اور وہ اس دھن کو ٹیرر فنڈنگ میں استعمال کرتی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ جن چیزوں پر حلال سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ مہیلاؤں کے میک اپ یا پھر صابن اور تیل اور دوسری وہ چیزیں جو شاکاہاری ہیں مکمل طور پر، انہیں بھی حلال سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے تاکہ دھن اگاہی کی جا سکے۔ دیکھیے، الزامات تو پہلی نظر میں بہت سنگین ہیں۔ اگر ٹیرر فنڈنگ ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے جو ہمارے دیش کے ورد ہو، تو یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں تو سرکار اس کی انکوائری کروائے گی اور بالکل کروائے گی۔ تو میرے خیال سے سارے فیصلے انکوائری کے بعد ہونے چاہیے تھے کہ سچائی کیا ہے۔ الزام لگانا تو کافی نہیں ہے، الزام کو پھر پروف کرنا ہے۔ اگر حلال سرٹیفکیٹ کے نام پر کسی قسم کے پروفیٹیبل انڈسٹری چل رہی ہے تو ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بھی تشویش کی بات ہے کہ پیسے لے کر کسی کو حلال صنعت تو نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ مسئلہ صرف حلال سرٹیفکیٹ کا نہیں بلکہ حلال کھانے کا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ حلال کھانے کے بعد ہی ہماری نماز قبول ہوتی ہے، ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ رہی بات کہ میک اپ پر سرٹیفکیٹ حلال کی ہونا، شاکاہاری ویجیٹیرین پر حلال کی سرٹیفکیٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے کمپلین کرنے والے بھائی کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں جب آگے بڑھیں گی، لیگل ڈسکشن ہوگی تو ہمارے لا کے ایکسپرٹیز اس کو ایکسپلین کریں گے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، شراب شاکاہاری ہے کہ مانساہاری ہے؟ ویجیٹیرین ہے یا نان ویجیٹیرین ہے؟ شراب میں کوئی چربی نہیں ہوتی، شراب میں کوئی چکن یا کسی چیز کا ماس نہیں ہوتا، شراب میں کوئی خون نہیں ہوتا۔ شراب تو انگور جیسے پھل سے نکالا جاتا ہے۔ پھر شراب حرام ہے ہمارے نزدیک؟ تو صرف شاکاہاری ہونا کافی نہیں ہے۔ شراب ہمارے یہاں نہیں، بہت سارے دھرموں میں شراب کی ممانعت ہے۔ خود ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت سارے لوگ ہیں، کروڑوں، جو شراب کو چھوتے بھی نہیں ہیں، مدپان نہیں کرتے۔ ہمارے بہت سارے نیتا ہیں جو شراب کی گلاس کبھی نہیں پکڑے، اور اگر پکڑ بھی لیا تو اس میں پانی ہی ہوگا، میرا خیال ہے شراب نہیں رہی ہوگی۔ تو شراب جیسی ویجیٹیرین کو
آپ کہیں گے کہ وہ ویجیٹیرین ہے اس لیے حلال ہے اور لوگ پینا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ دھرم کا وشے ہے، آستھا کا وشے ہے، اس کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانی چاہیے. اگر البتہ جو الزامات ہیں اس سے بہرحال اس کی انکوائری ہو اور وہ کورٹ میں آئیں گے تو ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی. آزادی کے بعد سے کئی ایسی کمیٹیاں بنی جنہوں نے بتایا کہ مسلمان تعلیمی طور پر بہت پچھڑا ہوا ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مدرسوں میں تعلیم کے لیے جاتی ہے. اسی سال کے شروع میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے حکم پر صوبے بھر کے جو تمام مدارس اسلامیہ ہیں ان کا سروے کیا گیا تھا. جب سروے کی خبر آئی تھی تو مدارس کے جو ارباب مدارس تھے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. حالانکہ بعد میں ملی قائدین نے ان کو بھروسہ دلایا اور سرکار کے اس فیصلے کا سواگت کیا. لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش کے تقریباً 4000 مدرسوں کی جو فنڈنگ ہے اس کی جانچ اے ٹی ایس جیسی سنستھا جو کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی جانچ کرتی ہے اس سے کروانے جا رہی ہے. اس کو آپ کس نظریے سے دیکھیں گے؟ ہمارے جن قائدین نے، جن اداروں کے معزز ذمہ داران نے مدرسوں کی جانچ کا اور مدرسوں کی تفتیش کے فیصلے کا استقبال کیا ہے، اس کا جواب موجودہ وقت میں انہی بزرگوں کو دینا ہے کہ اب آپ کی رائے کیا ہے، اب آپ کی میکینزم کیا ہے، اب آپ کا اسٹینڈ کیا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کا رول آزادی میں، جنگ آزادی میں بہت بڑا رول رہا ہے اور ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ اگر ان کی قربانیوں کو نکال دیا جائے تو ہندوستان کی آزادی کا اتہاس بالکل ختم ہو جاتا ہے. ایسے میں موجودہ حکومت کی طرف سے مدارس کو اس طرح کی شک کی نگاہ سے دیکھنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے، مدارس اسلامیہ نے ہندوستان میں جو کردار ادا کیے ہیں اسے کتنا بھی تبدیل کر دیں اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. ماں ہوتی ہے، جتنی بھی خوبصورت بیوی گھر میں آ جائے، ماں جب تک زندہ ہے تو ماں کا مقام باقی رہے گا. ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب جو آزاد ہندوستان کے پہلے راشٹرپتی ہیں، یہ بہار کے چھپڑا ضلع کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. تو مدرسوں نے جو کچھ بھارت کو دیا ہے، دیش کو دیا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا. ہاں، کبھی کبھی تیز ہواؤں کے دھول پڑ کر صفحات کو ڈھک تو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دھول جھڑ جائیں گے، سچائی باقی رہے گی، بادل چھٹے گا، سورج کے اجالے زمین تک ضرور پہنچیں گے. ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب جو بڑی ہی بے باکی کے ساتھ OTV نیوز کے تمام سوالوں کا جواب دے رہے تھے. ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ حکومت کو حلال سرٹیفکیٹ والے جو تمام پروڈکٹ ہیں ان پر بین لگانے سے پہلے جانچ کے تمام مراحل کو طے کرنا چاہیے تھا. بنا جانچ کے اس طرح کی گئی کارروائی سے مسلمانوں میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے. اعظم گڑھ سے 4TV نیوز کے لیے امتیاز ندوی کی رپورٹ.